بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے. اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے. جزاکم اللہ خیر. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. آیات کریمہ 82 سے آیت شریفہ 84 تک. آیت شریفہ 82 سے بات کا آغاز کرتے ہیں. اللہ پاک اپنی رحمت سے ٹھیک بات عرض کرنے، سننے، سمجھنے، سمجھانے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب وہ وہاں سب کچھ سرنڈر کر رہے ہیں اللہ کے روبرو. دیکھیے وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ، اور وہ اللہ کے روبرو فرما برداری پیش کریں گے. وہاں کریں گے تو یہاں کی بھی کریں. یہاں کرنے کا وقت تھا اور وہاں سن لیجیے. آپ نے میں سنوں سب سے پہلے. جھکنا ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں. منتیں کرنا ہے، رونا چیخنا ہے. یا تو یہاں رو لیں، چیخ لیں، اللہ کی منتیں کر کے منا لیں، اگر نہ وہاں روئیں گے بھی، چیخیں گے بھی اور اللہ مانیں گے بھی. تو کون سا رونا اچھا ہے؟ یہاں روئیں گے، اللہ رونے کو ختم کر دے گے، بیماریوں کو صحت سے بدل دیں گے، فقر و افلاس کو تنگری سے تبدیل کر دیں گے، ذلت و رسوائی کو بلندی سے بدل دیں گے، غموں کو خوشیوں میں تبدیل کر دیں گے اور آخرت بھی اچھی ہو جائے گی. اور وہاں کیا ہوگا؟ غم غم ہی رہے گا، چیخ و پکار ہی رہے گی. مدتوں آواز دیتے رہیں گے، جواب ہی کوئی نہیں. اور جب جواب آئے گا تو وہ پتھر پھینکنے والی بات. مدتوں جواب ہی نہیں آئے گا. اور یہاں کیا ہے؟ ایک دفعہ پکارو اللہ، کس طرح اللہ کی طرف چل کے آؤ، اللہ بھاگ کے چاہتے ہیں. تو یہاں موقع ہے، موسم ہے اب بیجنے کا. ذمہ دار لوگ زیادہ جانتے ہیں. موسم میں چودھری صاحب لڑائیاں کرتے رہے، 302 بھگتتے رہے. اب موسم گزر گیا، اب کیا کریں گے؟ سیاپائی کریں گے اور کیا کریں گے؟ بیوی سے ہی لڑیں گے یا بہو کے جا کے جان کھائیں گے؟ جو ذمہ دار موسم میں نہیں کرتا، موسم کے بعد کچھ کر سکتا ہے سوائے لڑائی کے؟ یا کر سکتا ہے؟ اور یہاں تو پھر بھی زندگی ہے، وہاں تو نظام ہی اور ہے. وہاں کچھ کرنے کا نہیں. وہاں یا نعمتوں کے مزے لینے کا ہے یا عذاب جھیلنے کا ہے. وہاں تو ہے ہی نہیں کاروائی. دنیا میں تو پھر بھی شاید کوئی امپورٹڈ دوائی وغیرہ ہو جائے تو بے موسمہ کام ہو جائے، وہاں تو کچھ بھی نہیں. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ. اور یہ مشرک شرک جن کا کیا، جن کو شریک بنایا، ان کی بات بھی سنی اور جو کرنے والے تھے اب ان کی کہانی. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ. اور وہ جھوٹ جو باندھا کرتے تھے سب گم ہو جائے. چالاکی نام کی چیز کافور ہو جائے گی. کیا فائدہ اس چالاکی؟ اس چالاکی کا کیا فائدہ جو مصیبت کے وقت کام نہ آئے؟ ایک اور مقام دیکھیے، سورہ الانعام 7واں پارہ
آیت شریفہ 23 وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور اس دن ہم ان سب کو اٹھائیں گے. آیت نمبر 22 اس سے پہلے ایک آیت جو آپ نے بتایا ٹھیک ہے، یہ اس سے پہلے ایک آیت میں چاہتا ہوں پڑھیں تاکہ بات مزید واضح ہو جائے. قرآن شریف کھول کے سنو. ثُمَّ لَمْ تَكُنْ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور اس دن ہم ان تمام کو اکٹھا کریں گے. ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا، پھر ہم کہیں گے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے شرک کیا، أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمْ، تمہارے شریک کدھر ہیں، الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، جن کے بارے میں تم گمان کیا کرتے تھے. ثم لم تكن فتنتهم، تو پھر نہیں ہوگا ان کا مکر، ان کا فریب. کیا کہیں گے؟ یہ اللہ پاک کی بات کن کے لیے ہے؟ شرک کرنے والوں کے لیے. کدھر ہیں تمہارے شرکا؟ لاؤ. تو وہ شرکا کیا کہیں گے وہ ہم سن چکے. کیا کہیں گے اب آپ ابھی سنا ہے؟ کیا کہیں گے شرکا؟ کہ انہوں نے ہماری عبادت نہیں کی. اب وہ کیا کریں گے؟ اب یہاں اللہ نے بیان کیا ثم لم تکن فتنتہم، یعنی پہلے تو تھا کہ سارا بوجھ انہوں نے کس پہ ڈالا؟ بولو نا، جن کی عبادت کرتے تھے ان پر بوجھ ڈالا. اب جب انہوں نے صاف صاف بیزاری کا اظہار کر دیا، اب ٹرک نمبر 2، چال نمبر 2، یہ ٹریک نمبر 2، دوسرے ٹریک پہ آ جائیں گے. وہ کیا ہے؟ پھر نہیں ہوگا ان کا مکر الا ان قالوا، مگر انہوں نے کہا واللہ ربنا، اللہ تعالی کی قسم جو ہمارے رب ہیں، ما کننا مشرکین، ہم تو شرک کرنے والے نہیں تھے. جھوٹا اپنے جھوٹ کو سچا کرنے کے لیے کتنے جھوٹ بولتا ہے. اس کی گاڑی رکتی ہے نان سٹاپ. اللہ بچا دے جھوٹ، ہمیں بھی ہمارے بچوں کو بھی. جھوٹ کی گاڑی خراب ہے. اب دیکھیں جھوٹوں کا، پہلے اپنے شرکا کا نام لگایا، انہوں نے انکار کیا، تو اب کیا کہا؟ اور اتنی حیانی بات کس سے کر رہے ہیں؟ اللہ تعالی سے. تو اللہ کو خبر نہیں، لیکن یہ جھوٹے کی بیماری ہے. میں آپ ہمیشہ یاد کریں، جھوٹا سمجھتا ہے کہ میرا مد مقابل جس سے بات کروں بالکل بیوقوف. کیوں آپ دیکھ لیجیے، اگر جھوٹا مد مقابل کو کچھ عقل والا سمجھے تو اس کے سامنے جھوٹ بولے. کیوں ملک صاحب؟ وہ احمق اپنے ماں کو بھی، باپ کو بھی، دادا کو بھی، نانا کو بھی، ٹیچر کو بھی، پرنسپل کو بھی، جس سے بات کرے وہ سمجھتا اگر اس وقت دنیا میں کوئی شیطان ہے تو میں، باقی سارے میرے نیچے ہیں. اور یہ بتا نہیں کہ اس سے بڑے بڑے شیطان بھی ہیں، اور جو سچے ہیں وہ بھی بڑے بڑے عقل مند بھی ہیں. یہ دیکھو، یہ جو جھوٹ بول رہے ہیں کس سے بول رہے ہیں؟ جھوٹا بڑا بے حیا ہوتا ہے. حیا ہی نہیں کہ اللہ سے جھوٹ بول رہا ہے. واللہ ربنا ما کننا مشرکین. اب اللہ تعالی ان کے بارے میں بات فرما، انظر کیف یفترون، انظر کیف کذبوا علی انفسہم. دیکھو انہوں نے اپنی جان پر کس طرح جھوٹ جوڑا. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور جو جھوٹ باندھا کرتے تھے. کیا باندھا کرتے تھے؟ اللہ بہتر جانے. جو بات سمجھ میں آ رہی ہے ہماری، ان کے آگے ان کے اللہ. یہ ہمیں اللہ کے قریب کرنے جو کہانیاں ڈالتے تھے، اللہ فرمائیں گے کہ وہ ساری فرما رہے ہیں وہ ساری کہانی گم ہو جائے.
وہ سبق جو شیطانی دنیا میں سنایا کرتے تھے. آئیے سبق کی طرف ایک اور بات سن لیجیے اور اسی پر آج کا سبق ختم کرتے. کلا سیکفرون بعبادتہم ویکونون علیہم ضدا. بعض مفسرین نے یہاں ایک اور معنی بھی بیان، دو معنی ہم سن چکے. ایک معنی یہ ہے کہ جن کا شرک کرتے تھے، جن کو شریک بناتے تھے وہ انکار کریں. دوسرا معنی کیا تھا کہ شرک کرنے والے اپنے شرک سے انکار کر دیں گے کہ ہم نے کیا ہی نہیں. اب تیسرا معنی بعض مفسرین نے بیان کیا ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ مشرک لوگ انشاءاللہ وقت آنے والا ہے یہ توحید کا اقرار کریں اور یہ شرک اور شرک والوں کے ضد ہوں گے. اور اللہ نے وقت دکھایا یا نہ دکھایا. یہ مکہ والے کیا تھے اور مدینہ والے کیا تھے؟ اللہ پاک فرما رہے ہیں کلا سیکفرون بعبادتہم، یعنی تفسیر اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے انکار سے، ان کے اذیت دینے سے، ان کے طعن و تشنیع سے آپ حوصلہ نہ ہاریے. انشاءاللہ وقت آنے والا ہے کہ یہ ان کی عبادت کا خود انکار کریں گے. یہ اسلام کو مٹانے کے درپے ہیں، یہ اس کے خادم بن کے اس کے لیے قربانیاں دیں گے. اور اللہ پاک نے یہ عجیب منظر اپنی رحمت سے دکھایا. اللہ ہر چیز پر قادر ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ